تسی کوئی تا ایک محفل رکھیے تاں پوری شادی ہوئے نا پھر جا کے گل سمجھ آ سکتی اور وہ بھی یہ نہیں ہوئے 5 منٹ دی نات گھنٹے دیاں گلاں ایک ٹاپک پہلے لیا جائے صرف شادی اور نکاح دے کے انہوں نے پھر منگنی کی ہوندی ہے بندے دے حق کی نے عورت دے حق کی نے ماں باپ دے اتھے کی حقوق نے ولیمہ کے نوازے نے دعوت کے سنوازے نے ایک تے گھنٹہ لگ جانا ہاتھ صحیح سمجھ آ جاوے ہاں آپ اسی نہیں سمجھ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اڈے جو سب تو بہتر وہ بندہ ہے جڑا اپنے گھر والی لی بہتر یعنی اچھے سلوک دا حکم دیتا ہے بندے لی فرمایا لوگوں اپنی بیویاں نال اچھا سلوک کرو اللہ نے تو اڈے غلامی چ دے دیتی ہیں کنٹرول چ دے دیتی ہیں اور طریقہ کی سکھایا سرکار نے فرما عورت نو پسلی چ پیدا کیتا گیا پسلی کمان دی مانند ہوندی اینج کر کے فرما اینج کر کے مٹھی مٹھی سدھی کرو تو جے تھوڑی جی ٹیڑھی بھی رہ جائے تو معاف کر دے بخاری شریف دی روایت یہ ترتیب سکھائی ہے پر جس عورت نو بڑائی پسلی چکیا ٹیڑا پن تو ہونا ہے تھوڑا جے اسے تو تسی مہربانی کرو بھئی اکے وری اینج کر سو فرمایا پھر ٹوٹ جائے گی ٹوٹنا کی طلاق ہو جائے گی فرمایا کہ بندے دا حق ہے جس مکان خود رہندا ہے بیوی نو اتھے رکھے جو جے کپڑے خود پہندا ہے وہ جے انہوں پہنائے جو جے کھانا خود کھاندا ہے انہوں اس طرح دا کھلائے مدینہ شریف جدو صحابہ آئے نا تو مکے دی آب و ہوا ہو رہا مدینہ شریف دی ہو رہا مکے دے لوگ سخت ہاں مدینہ شریف دے لوگ نرم ہاں اگلا مسئلہ یہ کہ مکے آلیاں دا سوانیاں تے روب یہ حدیث ہے جو موجود ہے جدو مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے انہیں مکے شہر والیاں نے شادیاں مدینہ شریف کی تھیں ادھے کا ملٹ ہاں ادھے سوانیاں دا بندیاں تے روب مدینہ شریف عورتاں دا روب بندیاں تے ہاں مکے بندیاں دا روب عورتاں تے ہاں اور بندے مکے تے آگئے تے شادی کیتے انہوں کی تھی مدینہ شہر آگے اور لڑائی ہوگی عورتاں چاہدیاں ساڑھا روب رہے بندے آدھیں ساڑھا روب رہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے چاسی دلیر نہ سے آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے یا رسول اللہ مدینہ کمزور تھا بوز دل تھا نہیں ہوگے اے سوانیاں کو گلنا کر دیا انسان مکے کسے عورت دی جرات نہ ساڑھے کے بات کرے آپ نے فرمایا انہوں تھوڑا جب ماریا کرو مکے آلے ہاں انہوں پھر بیبیاں تھوڑے دی جگہ تے تھوڑا زیادہ مرنا شروع کر دی پھر بیبیاں کی یا رسول اللہ کی مسئلہ ہے پھر بندیاں بھی بلا لیا آپ نے بیبیاں بھی بلا لیا اگر تسی تھوڑا جا ہاتھ ہولا رکھو تھوڑا جا تسی بھی قریب ہو یعنی درمیانی راہ اختیار کرنے دا حکم دیتا کہ چونکہ قانون اللہ نے لکھیا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتاں دے حاکم ہیں تو حاکم نو تو محکوم نہیں ہونا چاہیے حاکم ہے تو بات سکھا دیتی کہ مرد روب رکھے پر اتنا بھی نہ ہوئے فرمائے ان بھی نہ مارو جنہیں کسی جانور کو مار رہے یہ حدیث سے باقاعدہ لفظ نے میں ان ڈیٹیل نہیں بیان کر سکتا عورتاں نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت دے سوا کسی لئے سجدہ جائز ہونا فرمایا میں عورت نو حکم دیندہ خامد نو سجدہ کرے ایک آدمی اپنی بیٹی لائے گیا بارگاہ نبی فرمایا کیوں لائے کے آئے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی نکاح نہیں کرنا چاہتا آپ نے فرمایا بیٹی والد نکاح دا آخر کیوں نکاح نہیں کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پتہ نہیں ہے کہ خامد حقوق کی نے میں نے پتہ لگ گیا اگر میں پورے کر سکی تو نکاح کر سا ورنہ نہ کر سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خامد دا اتنا حق ہے کہ اگر انہیں پورے جسم میں ٹیپ پہ جائے اور عورت اپنی زبان نل سارا جسم دا صاف کرے اجے بھی اس نے حق ادا نہیں کی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جاؤ میں زندگی بھر نکاح نہ کر سکتا
میرے کو ہو ہی نہیں سکتی خدمت اتنی، کیونکہ ادھے مسئلہ کی ہاں عورت لی سرکار نے یہ بات سکھائی ہاں کہ تیرا گھر والا راضی ہو جائے، موت دے ٹائم تک تیرا بندہ تیرے تے راضی ہوئے، عورت میں موت آ جائے، فرما جنت دے ادھے سارے دروازے کھول دیتے جاندے نے اس عورت لی جیدہ خامد راضی، اور انہوں آکھے جیدہ جس دروازے چ مرضی داخل ہو جا اس لیے کہ تیرا خامد راضی۔ اور خامد علی فرمایا کہ ماں باپ اگر کسے بندے تے راضی ہو اور دلی بیوی جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے ہیں، تو بندے لی سب تو زیادہ خدمت او ماں اور باپ دی، اور بیوی لی سب تو زیادہ خدمت خامد دی۔ لیکن اس سے بھی الٹ کم ہے، ساری غلطی ہے، ساڑیاں غلطیاں نہیں کہ بیٹی والے نے بیٹی نو اپنے گھر خامد دی خدمت کا لفظ ہی کوئی نہیں سکھایا، باقی سارا کچھ سکھایا ہوئے گا، میٹرک پڑھا لیا، ایف اے بی اے ایم اے کرا لیا، ڈاکٹر بنا لیا، ٹیچر لگ گئی، ڈاکٹر جاب شروع کر دی، کسی اور شعبے جاب والی ہوگی، سب سیکھ لیا، لیکن ماں باپ نے خامد دا ادب ایک کوئی نہیں سکھایا، یہ اپنے معاشرے سے سبجیکٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماندے نے ایک دن میں آیا، 3 دن گزر گئے گھر نہ آئے، تو میں آیا تو گھر 3 دن چولہا ہی نہیں بلیا، لیکن حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، سوال خود کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا کی، شکوہ کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ 3 دن جو چولہا نہیں بلیا، کوئی خرچ گھر نہیں ہے، تو سا شکوہ نہیں کیتا۔ آپ فرما دیا نے میرے ابا جی نے سکھایا ہاں بیٹی گھر والے نو پریشان نہیں کرنا، یہ تربیت ہاں بیٹیاں لئی کوئی نہیں ہے، اپنے ہاں یہ تصور و رواج ہی نہیں ہے، اپنے ہاں البتہ جڑا میں کچھ بندیاں کولوں آپ سنیا ہیں دیاں نوازے ہیں، کوئی گل کرے نا کوئی اسی پیچھے بیٹھے جیندے ہاں جی، اور تھوڑی جی گل الٹا بے ادب ہو کے روز کے گھر آ بیٹھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کی ہے، رات دا ٹائم ہے، مرد بیوی نو بلا رہے ہیں اپنے بستر تے اور نہیں آمدی، مرد ناراض ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کوئی نماز قبول نہیں ہوندی کتنے تک بندہ اس سے راضی نہ ہو جائے، اور کوئی عبادت قبول نہیں ہے اس سے آسمانہ والے فرشتے لعنت کر رہے ہیں جس عورت تے خامد ناراض ہے، تو جڑی اونی روس کے پیکیاں تے چلی جائے اتھے لعنت چھوڑ جائے گی، تو پھر اس گھر بھی ہوئے گی جس گھر دی بیٹی ہے، خامد تو ناراض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا ہے، امت نے سکھایا، مولا علی شیر خدا سیدہ کائنات دی ناراضگی آپس چھوٹی موٹی بات گھر ہو سکتی ہے، یہ تو ایک نظام ہے۔ آپ آئے اور پوچھا بیٹی تیرا خامد کتنے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کوئی گل ہوئی ناراض ہو کے مسجد چلے گئے، اور نہ جانا ہی کتنے جنہ دا تعلق ہی مسجد نال ہاں، گھر بھی تو نال ہاں، گھر اٹھے مسجد جا کے لیٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ارشاد فرمایا قم یا ابو تراب، مولا علی شیر خدا فرماندے نے باقی لفظ سارے جتنے میرے نال لگدے نے چنگے نے، پر سب تو زیادہ جنہاں مینوں پسند نے او ابو تراب ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے قم کھڑے ہو جاؤ، پھر مٹی حضور چھانٹ رہے ہیں جسم تو، مولا علی شیر خدا دے ہوں گلاں گھر لے جا کے صلح کریں گے، اے طریقہ حاصل صلح دا کہ بیٹی نو سکھایا جاندہ کوئی گل ہوئے تو اتھائیں رہنا اتھائیں ہے، بڑی گل ہے تو باپ نو بلا لو، ماں نو بلا لو، گھر خامن تے بیٹھ کے تصفیہ کر لو، چھوٹا موٹا اختلاف ہے، اے خوبصورت طریقہ کار، اگر یہ ہوئے تو کدی بھی کوئی عورت رس کے پیکیاں تے جا سکتی ہی نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، ماں باپ فارغ،
ٹوٹل ذمہ داری خامن دی ہے، اس کو پوچھا جائے گا۔ اگر عورت نے غلطی گناہ جو کیتا خامن جواب دے، ماں باپ فارغ ہو گئے، لیکن اگلا ماں باپ نو آکھیا جے مڑ رسا کے گھر مامن تو فارغ کوئی نہ ہوئے۔ ہن بیٹی دی جو کمی کوتاہی غلطی ہوئے گی خامن دے ذمہ نہیں ہوئے گی، ماں باپ دے ذمہ ہوئے گی۔ اور ایک حدیث سے واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کدی بھی بیٹیاں نو نکاح تو بعد گھراں وچ نہ بٹھایا کرو کہ تہاڈیاں بیٹیاں گناہ کر سن۔ حدیث دے لفظ نے کہ گناہ کرن کی اس لیے کہ خامن تو دور ہیں، اور ماں باپ دی جڑی نگرانی نکاح تو پہلے ہاں بعد وچ نہیں ہے۔ آپ نے علت بھی بیان کر دی۔ اج تک دیکھ لو اپنے کتنے دوست عزیز رشتہ دار کہ جی بچیاں روز کے بیٹھیاں تو ہمیں 2 سال بیٹھیاں نے، 10 سال بھی میں رسویاں بیٹھیاں، یہ سانس تک بھی نہیں ہے دین کے سمت، اور مڑ کی ہے خامد آیا ہوتی کوئی عزت نہیں، اور بندہ کو منا کے لائے جاؤ۔ اتنا ظلم کر دیتا کہ جس نے بیٹی دیتی ہوتی کوئی عزت نہیں ہے، حالانکہ سب تو زیادہ عزت اس صاحب دی کرنی چاہیے جنہوں نے بیٹی ہی دے دیتی، اور کس پتہ نہیں دی کوئی ولی، انہوں نے برا بھلا کیا جا رہے ہیں۔ یہ سارے معاشرے دے کافی سارے گاڑ بڑیشنا ہیں۔ چلو جتنے نوجوان بیٹھے ہیں کوشش کرو جنہوں دی شادی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوئے گا، تھوڑا جے اڑ کے ویکھ لو، شریعت کے مطابق ڈٹ جاؤ، انشاءاللہ اسے برکتہ اور رحمتہ ہونگی۔ میرا خیال ہے رمضان صاحب تشریف فرما ہے، جدو شادی ہوئی ہے نا، غلطی نہ مکس ہو جائے واقع بیان کرنے سے، جدو برات لے کے گئے چکے نے شریعت کے مطابق کی، انہوں نے آکھیا بھی تسی ڈھول نہیں لے کے آئے زیادہ سی کوئی نہیں رشتہ نہیں۔ اے پھر سارا ٹبر ہی دلیر آئے چپ کر کے باہر آ گئے۔ پھر انہوں نے آکھیا جی چلو انہیں موڑ آ جاؤ تو لے جاؤ، نہ کھڑو بندے تو آ ہی نہیں سکتے، ہوں گھر لے پھر گھر لے کے تو برات گئی تو بڑی عزت تھا، 50 بندہ 100 بندہ رشتہ دار دوست انہوں نے گھر گئے ہیں، بڑی عزت تھا۔ ہوں 4 بندے گھر دے گئے جا کے لایا، یہ ساڈا ہے شعبہ بھی، یعنی رشتہ ڈول نال شادی ہونی ورنہ شادی نہیں ہونی۔ بھائی یہ سارا کم گڑبڑ ہے، تسی ڈٹو، مرد بنو، دلیر بنو، شریعت دے تابع ہو جا، پھر ویکھو اللہ پاک تواڈے تے رحمت کتنی کردا۔ تے سب تو سوکھی شادی شریعت والی ہوندی ہے، لکھ لو بھی شادی شریعت دی مطابق ویکھو تے کئی غریبیاں کٹیاں جاندیاں۔ میں بڑے بڑے بندے دیکھے میرے کو آئے، انہوں نے کیا شریعت کا طریقہ دسو، ساڈے کو نہ ہوندا تے کرونا چنا کے کر لیے، چپ کیتے تاکہ ساری لاج رکھی جائے گی، عزت رہ جائے گی، اور عزت شریعت رکھ دی۔ اصل مسئلہ ہے ہاں میں بندے نو جانتا، میں انہوں نے دسیا، انہوں نے کیتا چپ کر کے، بہانہ کی بنیا کرونے دا، اصل چنہ کل گھر چاہے کوئی نہ، اتنے اخراجات نہ کرنے، یہ گورنمنٹ دی پابندی ہے، اجتماع دی لاؤ جی پابندی تو ہٹ گیا، اپنا 10 بندے گئے تو رشتہ ہو گیا، تو چپ کر کے ہو گیا، چنگا بلا شرم برم رہ گئے، خرچے تو بچ گئے، اور دین ہی وعدہ، کوئی مشکل نہیں۔ میں یہ نہ خود میرا بیٹا دیکھ لو عثمان، اسی کوئی 5 یا 6 بندے برات مل گئے ہیں، مطلب یہی انداز اسی ساتھ کر لو، غلطی ہی ہو سکتی ہے، اتنے بندے اسی برات لے کے گئے، اور انہیں جناب انہوں نے برات لیں، یہ تو کوئی ایڈے بندے نہیں، 2 یا 3 منٹ جیسی انہوں نے گھر پہنچ گئے، نہ کوئی کرایہ، کڈا آسان ترین طریقہ، ٹینشن ہی کائی نہ ہوئی، تو جو ہن کر دے وہ نہیں ہو 1000 نو بلانا ہے تو ذرا ٹیکا تو دے ہوئے ابھی سال 2 جڑا ہے نا، وہ مسائل ایک بندہ پھنسیا رہے، اتنی گل اور کچھ بھی نہیں بچتا، یہ کچھ بچتا ہے وہ ادار شدار لے کے جناب سال 2 ضرور بندہ نہ
گڑبڑ چلانا ہے. دین دے ہر شعبہ خوبصورت ہے. یہ تو خیر نہیں سی ہلکا جا خاکہ آپ نے عرض کیتا جی، بلکہ اس سے میں آپ کوشش کر سکتا کہ نا کوئی محفل رکھا کے تے ٹرائی ماری جائے، سیانے سیانے بندے نو دعوت دیتی جائے. ساڈا حق ہے کہ اسی انہوں نے کرنا تک کہ کلمات پہنچا دے بھی اگے رحمت کرنا یہ مالک دی شان ہے. وہ جدوں چاہے دل بدل دے. جڑے آئے بیٹھے ہو سنو، عمل کر کے چیک کر لو تو تسی جناب بڑے ہی خوش قسمت ہو جائے. چیک کر بڑی آسان ترین. ایتھے 2-3 دوست بیٹھے میں انہوں نے شادی نال گیا، سکھ کی شادی. ہاں جی کوئی مشکل نہیں نا. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. بس عمل اللہ شعبہ دی ضرورت ہے. اور آسان ترین کام میں ایک حدیث پڑھی اور حیران ہو گیا. ایک صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تو آپ نے تو قمیض دیکھا تو تھوڑی جی رنگ لگی ہے. آپ فرماتے ہیں رنگ کس چیز دی ہے؟ یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے. عورت بھی خوشبو لگا سکتی ہے، بندہ بھی لگا سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مرد جڑی خوشبو لگائے تیز لگایا کرے، عورت خوشبو لگائے دھیمی لگائے کہ ان گزرے تو دے کول مہک دوئے نو نہ آئے. لیکن عورت رنگدار خوشبو لگائے، مرد رنگدار خوشبو نہ لگائے. تو صحابیاں انہوں نے کپڑے دے رنگ لگایا. فرمایا رنگ کس چیز دا؟ سکھی یا رسول اللہ میں راتے نکاح کیتا. آپ مسکرائے. اور جی نبی پاک کو نکاح پڑھایا ہوندہ اس سے تو موڑے گل پوچھن بھی تو لوڑ رہا نہیں ہے. اصل بات ہے ہاں کہ انہوں نے سارے کم ہی اڈے خوبصورت ہاں حضور دے غلامان کہ چونکہ عشاء تو بعد نکاح پڑھا ہے اس نے کہا نبی پاک نو تکلیف نہ پہنچے گھر بلا. تے باقی چونکہ ڈول نمک کا تے دہا کوئی نہ چپ کر کے نکاح یاد نال بیوی گھر لے اور بیوی دے نال بیٹھے کپڑے نال کدی مست ہو جاتے وہ رنگ لگ گئے. صبح جناب دسا ہی رنگ لگ. اے شادیاں ہاں صحابہ دیاں کئی اولیاء امت جتنے واقعات کھول لی جاؤ جناب انہیں ملیں گے. بس اسی سستی کر رہے ہیں، تھوڑی جی ٹرائی مار لو. ایک بات دی ہلکی جی اجازت ہے کہ چلو کسی کو واہ سارے پیسے لانا بھی چاہتا 100 بندہ بلا لے روٹی کھوا دے ولیمہ کر. اور جگہ 200 بلا لے 400 بلا لے 1000 بلا لے شریعت کے مطابق انہوں نے کھانا کھوا دے. یہ کچھ نہ کچھ گزارا چل جائے گا کیونکہ دی حدود کوئی نہیں تعین کیتا گیا. لیکن ایک ضرور کرے کہ جے تکڑیاں نو سدے تو کوئی 4 غریباں نو نہیں ضرور بلائے. ہاں یہ سرکار نے فرمایا کہ ہر او ولیمہ جسے صرف امیر بلائے گا انہوں غریباں نو نہ بلایا گیا فرما بہت برا ہے. ایتے تھوڑا جا ضرور ٹیکا شیکا بھی ہوئے تو چلو گنجائش بھی ہے اتنا کر لیا. لیکن موڑ بھی کاپیاں والا کام کوئی نہیں جائز پر کتنے فلان دیتے ہیں شرم نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ ہو گیا ہے کہ جنہیں ساڈا طبقہ دین والا شمار ہوتا انہوں عمل نہیں کیتا. جب انہوں نے نہیں عمل کیتا تو پھر اگلے لوگوں نے بھی سمجھ نہیں لگی. انہوں نے اردو ویکھ کے کیتا ہے. میں ایک دفعہ صابری مسجد اچنا صبح صبح انہیں ایک سیٹنگ رکھی تو میرے ذمہ ٹاپک لائے میں سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت طیبہ دے بارے وہ میں کچھ گلاں کر کیتیاں خیر و بعد میں ایک دوست نے دسیا کہ بیبیاں سن رہی ہیں مینوں نہ پتہ بیبیاں بیٹھیاں. انہوں نے چند علماء تے سوال کر دیتے کہ تسی اپنی بیٹیاں دے رشتے کیوں نہیں ہیں کیتے. یہ مسئلہ ہی ہے کہ نہیں؟ اور یہی اصل مسئلہ ہے کہ جب مذہبی طبقہ خلاف شریعت کرتا ہے عوام بیچاری انہوں نے ویکھ کے کر دی ہے اور سارا بھار اس طبقے تے ہوندا. کوئی نہ ایڈا اوکھا ٹور نہ بھی بنے مختصر کر لو کدی ٹور بنا لو شرعی ٹور بنا لو یہی بات ہے تو کدی کر لو تھوڑا جا چلو
300 بندے روٹی کھوا دو، 3000 نو کھوا دو، کوئی یار نہیں، لیکن انہوں نے دسو تو صحیح کہ دین آئے ہے وہ نہیں اسی دستے پہ، جدو نہیں دستے تو پھر ہو کے عمل بھی نہیں ہوتا، یہ تو عمل کر کے دکھایا جاوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تو کتنا ایک جہیز دین دے سیدہ کائنات جنہ دی بادشاہی حکومت آسمانہ تے بھی ہا زمینہ تے بھی ہا، لیکن خود دیکھ لو کی کچھ دیتا ہے، خود 11 نکاح کر کے دکھائے۔ اسی مکے شہر دی ایک ایسی جگہ تے پہنچے، دوست میں لے گیا یہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مزار، کوئی اتنے لکھا ہے کوئی نہ، سڑک دے نال ہاں، پتہ بھی کسی نے کوئی نہ، اس کیونکہ اتھو در ایشی ہے، اس نے کہہ دیا مزار ہے ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے حالات زندگی پڑھے، عجیب کم کی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ تے آپ دی مزار ہے اتھی انہوں نے نکاح کی تھا، اس جگہ تے حضور دا خیمہ ہاں، خیمے پھر اتھے انہوں نے نال رات گزاری یا دن گزاریا سیدہ میمونہ دے نال، شادی ہوئی اتھے ولیمہ تے نال آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ میمونہ اس جگہ تے تہاڈا وصال بھی ہوئے گا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عمرے تے گئیاں، بیمار ہو گئیاں، صحابہ نے کہا بس آخری ٹائم ہے، انہوں نے کہا اتنے میں مر نہیں سکتی، کہ کیوں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے تو باہر نکل کے جگہ ہاں اتھے میرا ٹائم ہے، اور وہ اس ٹائم مکے تو کو 20 کلومیٹر دور جگہ ہونو شہر دے اندر آ چکی جتھے آپ دا مزار ہے، کوئی اتھے خارج خورج نہیں لکھا حضور نے کتنا کیتا۔ اج اسی انج کریے اے سارے فتنے فساد گناہ تو اسی بچ جاندے، کہ دنیا داری جو نہیں نکلنا چاہتے، ذلیل رسوا ہو رہے ہیں اور ہوئے جا ہی رہے ہیں دن بدن، اس بات سے دھیان ہی نہیں۔ اللہ کریم دی بارگاہ اس دعا ہے اللہ کریم سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔